السلام علیکم، میرا نام فہد حسین ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد مالک صاحب. آپ ہمیں ایک نیوز کی ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن آج ایک ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ کدھر اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے. تو عمر صاحب، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ تھوڑے سے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ہے. یعنی اچکزئی کو آگے کیا ہوا ہے کہ جی آپ بات کریں، پھر خود کہنا کہ نہیں ہم نے بات نہیں کرنی، تاکہ ایک کنسٹیٹوئنسی کو خوش رکھیں اپنے جو ہارڈ لائنرز ہیں، اور اچکزئی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات کا سلسلہ بھی شروع کر دیں. فہد آئی تھنک جو ہے نا، مجھے نہیں پتا بائی ڈیزائن یا بائی ڈیفالٹ ہے، لیکن اس وقت خان صاحب کی ایک بریلینٹ موو ہو گئی ہوئی ہے اور یہ ون ون سچویشن ہے. ون ون سچویشن کیا ہے؟ اچکزئی صاحب کو کہہ دیا آپ کریں، پولیٹیکل پارٹیز کو کریں، سب کچھ کریں، جن لوگوں سے بات نہیں کرنی تھی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان سے کریں. اور چوائس بڑی زبردست ہے اچکزئی صاحب. انہوں نے ماضی میں اتنا کام کیا ہوا، سینئر آدمی ہے، میاں صاحب کو بھی فون کر کے ملاقات کر سکتے ہیں، شہباز شریف کو بھی کر سکتے ہیں، زرداری کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے گیز دیکھیں اگر آپ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت، وہ نہیں جا کے مل سکتی. گوہر خان ہو گئے، دوسرے ہو گئے، سو وہ آن اے زون مل بھی لیں گے. اب اگر اس میں کچھ بھی ڈیولپمنٹ ہو تو کہا جائے گا کہ خان صاحب کی اسٹریٹجک وکٹری ہے. اگر ناکامی ہوگی تو وہ اچکزئی صاحب کی شخصی ناکامی ہوگی. سو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اب دیکھیے، سپریم کورٹ نے کہا بات کریں، انہوں نے بات شروع کر دی، تو سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے آپ کی عزت کے لیے کیا تھا. پھر انہوں نے ریمائنڈ بھی کروایا کہ ہمیں جب بندیال صاحب نے کہا تھا ہم نے تب بھی نیگوسیشنز کی تھی، تو دوسری سائڈ بیکڈ آؤٹ. سو ایک ہی بات میں وہ بھی خوش، سپریم کورٹ کے ساتھ بھی بانی پوائنٹ صاحب کے آگے ان کے کیسز چل رہے ہیں، سب کچھ ہیں. ہی وڈ، میں بھی ان کی جگہ تو میں کہوں گا کہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اچھا، پرنسپل صاحب نے پھر بعد میں دوبارہ بیان دے دیا کہ نہیں، ہم پی ٹی آئی صرف ان سے بات کرے گی، فوجیوں سے، پی ٹی آئی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گی. اب وہ ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی بھی ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر بات ہوگی پولیٹیشین سے بھی، اور اگر وہاں پہ کوئی بھی ٹریکشن ہوتی ہے نیگوسیشنز میں، تو وہ پنڈی کی بلیسنگ کے بغیر تو پیپلز پارٹی یا وہ نہیں کر سکتے. دوسرا جو ابھی لیٹسٹ، اس سے اچھا موقع ہو نہیں سکتا، جو یہ تھوڑی سی ہارڈ برننگ چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل این کی، یہ پرفیکٹ اوپننگ ہے اس وقت اسٹرائک کرنے کے لیے. اور ایک اور ریزن بھی ہے، اندر سے تو میاں صاحب بھی ناراض ہے نا. میاں صاحب کا خیال تھا مجھے میجورٹی جان کے نہیں دی گئی، 2/3 کہ میں آگے وزیر اعظم بننا تھا، تو مجھے فوجیوں نے مجھے بھی میجورٹی نہیں دی، مجھے بھی پرائم منسٹر نہیں بنایا. تو اس سے دو ناراض وزیر اعظم بھی ہیں. میاں صاحب ناراض ہیں کہ میں بنا نہیں، خان صاحب کی اپنی ناراضگی ہے. تو یہ اونٹ جس مرضی کروٹ بیٹھے. اچھا، میرا جو اس میں جو ویو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں، خان صاحب نے پہلے ایکسٹریم پوزیشن لی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا بالکل، اور میں نے پہلے تو وہ فوج پہ بھی چڑھ گئے اور چیف پہ بھی فل کیا کہتے ہیں 6 شوٹرز بلیز، ابھی بھی چڑھے ہوئے. پھر تھوڑا سا بیک ٹریک کرنا. انہوں نے شروع میں یہ بالکل اپنا کلیئر پوزیشن کی کہ جی میں نے بات کرنی ہے تو فوج سے کرنی ہے، ورنہ میں نے یہ تو ہیں ہی چور. اچھا، اس کے بعد اس بات کو بھی کافی دن ہو گئے اور دال نہیں گلی. آئی ایس پی آر کی آپ کو یاد ہے بریفنگ بھی آ گئی، انہوں نے کہا جی بات نہیں کریں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے پہلے ایک فل آن کانفرنٹیشنل موڈ میں اپنی اسٹریٹجی کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان دا کانٹیسٹ بٹوین دا ہیڈ اینڈ دا وال، ہیڈ ڈزنٹ ون. تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یار یہ تو آگے بات نہیں چل رہی، فوج کی طرف سے تو بالکل ریجڈ سین ہے. پھر اب خان صاحب کو بیک ٹریک کرنا پڑا ہے. تو میرے خیال میں ایڈوانٹیج خان اسٹیبلشمنٹ فوج 1، خان 0. اس کے بعد انہوں نے کہا یار اب ٹیک چینج کرو، اب یہاں سے آؤ. اب یہ کر تو رہے، آئی ایگری وتھ یو کہ یہ اچھی موو ہے آپٹکس کے حوالے سے، لیکن نہ پیپلز پارٹی سے بات کرنے سے کچھ نکلنا ہے، نہ ہی نون لیگ سے بات کرنے سے کوئی نکلنا ہے. اس کے آپٹکس ہو سکتے ہیں، جہاں سے کچھ نکلنا ہے وہاں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. سو الٹیمیٹلی کاسمیٹکلی یہ خان صاحب کی مووز لگ رہا ہے کہ تھوڑی بہتر ہیں، بٹ ایکچولی ہارڈ کور اگر آپ سبسٹینٹیو چیز دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور نیچے آنا پڑے گا. نہیں دیکھیں، اگین ہم پہلے اس چیز پہ آ جائیں نا بات، کہ ابھی خان کو نقصان کیا ہے. یہ ساری اسٹریٹجی میں نے کہا نا ان کے لیے ون ون پوزیشن ہے، کہ دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وے آؤٹ دے رہے ہیں،
کہ ٹھیک ہے آپ میرے سے بات کرنے میں آپ کو بھی پرابلم ہے تو چلے ہم آپ وایا بٹنڈا آ جائیں, ہم پولیٹیکل پارٹیز انگیج کر رہے ہیں. اور پرائم منسٹر بھی بار بار کہتے تھے, تمام لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں خان ہمارے ساتھ پہلے بات کرے, پھر اسٹیبلشمنٹ سے وہ بھی تو بات کر سکتے ہیں نا کہ دیکھ جی اب خان کو مین اسٹریم میں آنے دیں, تھوڑا سا کوئٹ پرو کو کچھ تھوڑا سا بہت چینج کریں. خان صاحب کا پریشر اکیلے از ناٹ انف کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرے, لیکن اگر خان صاحب کی ٹیم اور یہ لوگ کہیں کسی قسم کی بھی گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے, یہ کمبائنڈ پریشر ہمیشہ پڑے گا انسٹیٹیوشن کے اوپر. انسٹیٹیوشن کے اوپر خان کا پریشر نہیں ہے, بیکاز اگر ان کی یہ باتیں سنیں تو دے ہیو ایم ویری دے وانٹیڈ. وہ اب پرائم منسٹر نہیں ہے. وہ مجھے کسی نے کہا نا, میں بات کر رہا تھا کتنی پاپولیرٹی ہونے کا, یار مجھے بتائیں 2.5 سال پہلے کہاں تھے؟ وزیر اعظم تھے, سلوٹ مارتے تھے, ساری پاور تھی. آج جیل میں ہے, پارٹی تتر بتر ہے. تو ہم نے اس وقت ڈیل کیا تھا تو ہم نے سنبھال لیا تھا. اب آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ ٹھیک, ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ایک کانٹیکسٹ ہے ان کا چیزوں کو دیکھنے کا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس تمام گیم میں دیکھیں, اگر آئی ایم آن دا ریسیونگ اینڈ, میں عمران خان ہوں, میں ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, آپ میری بات نہیں سن رہے, تو میکسیمم کیا ہوگا کہ یہیں پہ واپس ہم آ جائے گی نا کہ آپ میری بات نہیں سن رہے. لیکن یہ جو موو ایسی ہے کہ اس کا مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, مجھے نقصان کوئی نہیں ہے. اچھا, اگر ہر لحاظ سے ٹھیک ہے, اگر ہم فائدے کو کیلکولیٹ کریں, خان صاحب کی ڈیمانڈ جو ڈیمانڈ ہے, اسٹیٹڈ ڈیمانڈ ہے کہ جی جو ہے ہمارے سارے لوگوں کو چھوڑا جائے, الیکشن کو جو ہے وہ پھر سے آپ الیکشن کروائیں, وہ ایکسٹریم ان کی ڈیمانڈس ہیں. وہ تمام ڈیمانڈ میں سے جو ایکچوئل جو باٹم لائن ہے کہ جی عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں, پارٹی کو لیڈ کریں, کسی طریقے سے وہ پاور میں واپس آئیں, یہ جو سارا روٹ جو وہ لے رہے ہیں, اس روٹ میں ان کا جو مین چیز ہے وہ ان کو نہیں ملنے جا رہی. یا آئی تھنک یو نوز دیٹ. اچھا, سو وچ مینس کہ اگر وہ فوج پہ ادھر سے پریشر ڈلوا کے ان کو تھوڑا نرم کر بھی لیتے ہیں تو ان کو میکسیمم کیا ریلیف مل جائے گا کہ ان کے کو جیل سے بندے چھوڑ دیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں آخری پوائنٹ, اگر عمران خان باہر نکلتا ہے نا ملک صاحب, اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, تو پھر پورے ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے اس سسٹم کے, وہ فوج افورڈ نہیں کر سکتی. آئی ایگری. اچھا, تو اگر وہ ڈائنامکس چینج نہیں ہونے اور عمران خان کو باہر بھی آنا ہے تو پھر اس نے باہر آ کر اور اگر خاموشی سے بنی گرم میں بیٹھ جانا ہے, اس سے اس کی سیاست تباہ ہو وہ بھی نہیں ہوگا. دیکھیے اس کو سوٹ کرتا ہے میں جیل میں بیٹھا. نہیں, اصل ایشو جو ہے نا, جو سب سے بڑی چیز خان کو ہیلپ کر رہی ہے, عمران خان کو, وہ کر رہی ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا کانفلکٹ. ٹھیک, اگر فوج نے یہ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو پھر ان کو بہت ساری باتوں پہ ان کو بھی بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. یہ جس طرح یہ سسٹم اس طرح نظام بنا ہوا سب کچھ ہے, یہ فوج عمران خان کو اور جوڈیشری کو سائمنٹینیسلی ٹیک آن نہیں کر سکتی, بیکاز جوڈیشری کی اب میسیجنگ بڑی کلیئر ہے کہ وہ ان کی جو میسیجنگ آتی ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے کے میسیج دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ٹھیک ہے اوکے یو ٹو پش یو گائز اللہ. پھر یہ بھی آیا, یہ بھی وہ کہتے ہیں نا, وہ اپنے وہ ٹی ایل پی والے کہتے تھے پھر آیا جی غوری, یہ پھر وہ غوری بھیجتے ہیں کہ بعد چھوٹا, اور بڑے بڑے سخت فیصلے آ رہے ہیں, اور اس میں جوڈیشری کا اپنا فائدہ بھی ہو رہا ہے. وہ جو اتنی اسپیس ان کی کھوئی بھی تھی وہ آہستہ آہستہ اپنی اسپیس بھی لے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خان کے ساتھ تو ریجڈ رہ سکتی ہے, کیا وہ جوڈیشری سے ریجڈ رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی. اور اگر انہوں نے جوڈیشری کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہ کیا تو یہ جو کامبو بنے گا, چاہے یہ گرجنگ الائنس کہہ لیں, بائی الائنس بائی نیسیسٹی کہہ لیں جوڈیشری کا اور ان کا, تو وہ پھر یہ الائنس ان کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گا. اور خاص طور پہ جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو پھر اٹ از ناٹ یہ 2 سال پہلے والی گیم نہیں, اب گیم پوری چینج ہوگی ہوئی, آپ پھر اٹھا کے اندر نہیں ڈال سکتے. which is why I think راولپنڈی جو ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہو. اچھا, اس کانٹیکس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اچکزئی صاحب اپنی ٹاکس کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فائدہ کم ہوگا, ایگزسٹنگ کولیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ ہوگا, کیونکہ ان ٹاکس سے جو خان کی جو ایک بڑی ریجڈ پوزیشن ہے وہ اس میں فلیکسیبلٹی آئے گی, اور وہ فلیکسیبلٹی ان کو سوٹ کرتی ہے. وہ کہیں گے یار آؤ بات کرو ہمارے. خان نے ایک عقل مندی کا کام کیا. خان نے 2 آئیڈینٹیٹیز بنا دی ہیں. ایک ہے وہ تحریک جو آئین کی بحالی کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ایک الائنس کا پلیٹ فارم ہے, اور انہوں نے اس پہ آفیشلی اسپیکر میرے شو میں بھی آئے تھے, اسپیکر یہ بھی آئے ہوئے تھے, گور خان وغیرہ بھی, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں کہ جی ایک تو الائنس ہے جو آئین کی بحالی کی بات کر رہا ہے, اس میں
اس پہ ہمارے اور پارٹنرز بھی ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں بات کرنا تو ہم تو ان کو نہیں روک رہے، اس لیے ہم بھی اس پہ شامل ہیں ساتھ. اپنی انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہم جب بطور پی ٹی آئی بات کریں گے ہم سب بات کریں گے فوج سے. تو انہوں نے 2 ٹریک پیرلل چلا دیے. تو ان کو پتہ ہے کہ یار ہمارے سے بھی انہوں نے بات نہیں کرنی تو ہم اسی ضد پہ رہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اچھا اپنا ان کی بھی اب جو ہسٹری ہے اچک زئی صاحب کی بھی، یہ بھی کوئی اچھی تاریخ نہیں ہے ان کی پنڈی کے ساتھ. ان کی اگر کہیں ڈلیوری دے سکتے ہیں تو یہ دے سکتے ہیں صرف میاں صاحب کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ. اس میں میری پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لوگوں سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا یار بتاؤ تو صحیح آخر کیا ہو سکتا ہے میٹنگ پوائنٹ. وہی خان صاحب کی ایکسٹریم پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹریم پوزیشن ہے. انہوں نے تو سارا فارم 47 پھاڑ کے تو نہیں پھینک دینے کہ اچھا جی آپ میاں خان صاحب واپس آ جائیں. تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو ایک بات بتائیں، اگر بات چیت کرنے پہ ہم بیٹھ جائیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا 1.5-2 سال ہم اپنی گورنمنٹ کے چھوڑیں، 1.5-2 سال یہ اپنی ضد کے چھوڑیں. ہم اس بات پہ بھی اگری کر سکتے ہیں کل کو بہت بڑی بات ہو کہ اچھا یار 3.5 سال بعد الیکشن کرا لیں یا 3 سال بعد الیکشن کروا لیں. 2 سال تو ہمیں کرنے دیں. یہ تو کائٹ فلائنگ ہے. نہیں یہ تو نہیں وشز ہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایکسٹریم پوزیشن کے درمیان میں کہیں نہ کہیں چیزیں طے ہوتی ہیں نا. جب خان صاحب کو آفر آئی تھی دیکھیں کہ یار وہ فوجی نے ان کو کہا کہ وہ ریزائن کر دیں گے، اور پہلے انہوں نے آپ کو یاد ہے لاہور میں تھے تو انہوں نے کہا تھا میں ملتان میں جا کے جلسے کی اسپیچ کروں گا، تحریک اناؤنس کروں گا. جب یہ ملتان پہنچے ان کو کہا کہ 2-3 دن کا معاملہ ابھی صبر کریں مت کریں. خان صاحب آگے پشاور، خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ 23 سے آگے بات نہیں جائے گی. یہ وہ لانگ مارچ والی بات ہے. ہاں لانگ مارچ پہ خان صاحب نے کہا خان صاحب نے کہا یار یہ تو مجھے پھر لگا رہے ہیں ٹرک کے پتی. انہوں نے 23 کی صبح پریس کانفرنس کر 23 کو طے ہو گیا ہوا تھا کہ شام کو اسپیچ کریں گے شہباز شریف، لکھی بھی گئی تھی. پھر نواز شریف نے کہا کہ اب نہیں ہو سکتا. بات یہ ہوتی ہے کہ تب کوئی کہتا کہ ریزائن کریں گے. اچھا جب ان کی گورنمنٹ بائی دی وے شاہ محمود قریشی کو فون بھی آیا تھا ٹی وی پہ، وہ پریس کانفرنس جب وہ بجٹ والی بات ہوئی آپ کو یاد ہے فواد چودھری وغیرہ باقیوں نے بھی سب نے بتایا کہ جی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بجٹ کر کے ہم الیکشن اناؤنس کی بات کر دیں گے، بجٹ ہمیں کرنے دو. سارے مان گئے، طے ہو گیا. انہوں نے جا کے خان صاحب کو بتایا، خان صاحب اگین لیفٹ دیٹ اپرچونٹی. آپ اور میں سوچ سکتے تھے کہ 23 کو گورنمنٹ ریزائن کرے گی؟ کوئی نہیں سوچ سکتا. شروع میں ہر چیز کائٹ فلائنگ کرتی ہے، لیکن ایک ایکسٹریم ہے میں باہر آؤں گا حکومت میرے والے کرو، ایک ہے کہ ہم نے باہر نہیں آنے دینا. تو ایک ایکسٹریم کیا ہے بھائی جان 3 سال بعد الیکشن کرا لو. 2 پوائنٹس. ایک تو مجھے بھی یاد آ رہا تھا اچک زئی صاحب کی بات کر رہے تھے 90s میں آپ پریس گیلری لکھا کرتے تھے، میں پڑھتا تھا اور آپ کے ساتھ اور بھی بڑے لوگ تھے. ون آف یو اینڈ میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے، لیکن 25 سال بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ون آف یو یوز ٹو رائٹ کہ اچک زئی جو ہے نا وہ سسرو ہے. کون لکھتا تھا وہ؟ نصرت نے لکھا، کسی نے لکھا تھا یا تو کہ جی وہ ڈال کے بڑا نا وہ کہ جی یہ سسرو ہے ہمارا. سو اینی وے سسرو صاحب جو ہیں فاسٹ فارورڈ 25 ایئرز. دیکھیں میرے خیال میں جو پوائنٹ آپ ریز کر رہے ہو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اور اگین لیٹس گو بیک ٹو عمران خان ڈیسیشن میکنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آگے تک. میرا یہ کنکلوژن ہے کہ عمران خان کی جو بیسک پولیٹیکل سینس ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ٹیکٹیکل لیول پہ ہی ٹیکس رانگ سٹیپس. ٹائمنگ غلط ہے، سینس ٹھیک ہے، ٹائمنگ غلط ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس مس ہینڈل کیا تھا، ہی مس ہینڈلڈ اٹ، کیونکہ تھا کہ نہیں جی میں تو سروائیو کر جاؤں گا. جب اینڈ میں ہوا کہ جی ہو گیا ہے تو اف یو ریمبر کہ وینٹ ٹو باجوہ کہ جی مجھے رہنے دیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. پھر اگین رانگ سٹیپ کہ جی اسمبلی ڈیزالو کر دو. آپ کو یاد ہے کس طریقے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد ایوری بڈی واز آن اے شاک. یہ کیا کر دیا ہے؟ شام کو پی ایم ہاؤس میں سٹنگ لائک دس ایسے ٹرائمفنٹ اسماعیل کے کپتان نے جو ہے بڑی چال چل دی ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ چال الٹی پڑے گی. مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی یہ عمران خان کا بالکل ٹھیک فیصلہ تھا کہ وہ جیل میں بیٹھ کے اس نے کمپرومائز نہیں کرنا. جیل میں بیٹھ کے ہی از گروئنگ، بٹ اس گرو اور اس اسٹیچر کے گروتھ میں جہاں پہ ہی ول بی سین ایز کمپرومائزنگ اس کا اسٹیچر کم ہوگا، پہلی بات. دوسرا دیکھیں اس ٹائم ہی از بائی فار دا موسٹ پاپولر پالیٹیشین پاکستان، لیکن ہمارے صاحب اس پاپولیرٹی کو فائدہ کیا جب آپ اس کو کیش نہیں کر سکتے. اس کے 2 ہی طریقے نا، یا پاپولیرٹی کو کیش کریں الیکشن جیتے آ جائیں، دوسرا یہ کہ آپ سڑکوں میں نکلیں اس پاپولیرٹی کو کیش کریں اور سڑکوں پہ آپ آگ لگا دیں.
تیسرا تو کوئی چیز نہیں ہے. اگر وہ سڑکوں پہ بھی اس کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی جو اب نہیں کریں گے، وہ جو ہو گیا ہے اس کا یہ جو 9th میں کے بعد. دوسرا، ہر شخص کو بشمول اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ اور کولیشن کو پتا ہے کہ بھائی الیکشن ہوئے تو وی آر ڈن ود، سو دے ول ناٹ گیو ہم دی لیکن الیکشن. بات یہ ہے کوئی اس کو کمپرومائز کیوں سمجھے گا؟ میں خود اس کو کمپرومائز نہیں سمجھتا. میں اس کو سمارٹ موو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپنا کوئی سٹانس نہیں ڈیلیوٹ کیا. انہوں نے کہا پی ٹی آئی بات کرے گی تو فوجیوں سے کرے گی، یہاں یہ میرے ساتھ دوست ہیں، ہمارا الائنس ہے، انہوں نے جس سے مرضی بات کرنی، ہم ان کو منع نہیں کر رہے. اس میں اس کا کوئی سٹانس ان کا ڈیلیوٹ نہیں ہو رہا. And you think people won't see through this? No. بالکل obvious سی چیز ہے. No, I'll be very honest with you. This is being over smart. No, I think this is a brilliant politics. کہ اگر کوئی چیز ہو جائے، میرے پاس plausible deniability بھی ہے، اور میرے پاس، میں کہتا ہوں آپ اب لیٹس سے ہم آپس میں کرتے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے، آپ کہتے ہو، میں کہتا ہوں یار میں نے اس بندے سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے کہتے ہو مالک یار تو چھوڑ اس کو، لیٹ می ٹاک ٹو ہم، ہو سکتا ہے میری بات سن لے، بات بن جائے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن میں کہتا ہوں فہد میری طرف سے کوئی گارنٹی نہ دیں یار، کوئی بات نہ کرنا، آپ چلے جاتے ہو، کل کو آپ حل کر لو تو زبردست کام ہو گیا، نہ ہو گیا تو مجھے کیا فرق پڑا، میں تو پہلے تیار نہیں تھا. لیکن دیکھیں ٹاک سے کیا نکل سکتا ہے؟ ٹاک سے میکسیمم لیٹس لک ایٹ میں بتا دوں کیا نکل سکتا، خان کی رہائی نہیں نکلتی، کچھ نہیں نکلتا. لیکن اگر یہ پاسبلٹی کا اسپیکٹر بھی بن جائے کہ اگر آج یہ بات ہو سکتی ہے کسی بھی لیول پہ اور کہیں نہیں چلی اور یہ پولیٹیکل آئزولیشن میں ہے، کل کو اگر یہ دوبارہ بھی بات کر سکتے تو بات کہیں جا بھی سکتی ہے. دیکھیں انسٹیٹیوشن پہ ایک ہی پریشر ہوتا ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز ہر ایشو کے اوپر ڈیوائسو رہیں، ایک کامن ایجنڈا نہ آئے. اگر کامن ایجنڈا یہی ہو کہ جی ہر انسٹیٹیوشن اپنی حدود میں رہے گا اور بالکل رہے گا، ابھی ہم آئیڈیالوجیکل بات ابھی نہیں ہوگا، نہیں ابھی نہیں، وہ بھی ہم سیکنڈ فیز میں ہیں، ہم ابھی پہلے اکیڈیمک دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو کسی بھی ملٹری رجیم میں، کسی بھی ملٹری ڈسپنسیشن میں دنیا میں ایک ہی سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک فورسز ساری ایک طرف نہ ہو، ان کی ڈکس لائن اپ نہ ہو. اگر ڈکس لائن اپ پہلی ٹینٹ میں نہیں ہوتی تو دوسری میں ہو سکتی ہیں، دوسری میں نہ ہوتی. کل تک کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اور یہ فلرٹ کریں گے آپس میں؟ مولانا صاحب، مولانا ڈیزل آئی وہ فلرٹ کر رہے ہیں. اسی اچکزئی صاحب کے اوپر خان صاحب تقریریں کرتے تھے، چادر لے کے آ جاتا ہے، فلان کرتے تھے، وہ کا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھا. لیکن آپ پالیٹکس از اے کریزی ورلڈ. اگر آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جتنے دیکھیں ایک سائیڈ پہ عمران خان ہے، ایک طرف پہ دوسرے لوگ صاحب کی ناراضگی مت بھولیں اگین، بٹ اس ساری ناراضگی کو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن غصہ بڑا ہے. اس ساری ناراضگی کو اگر فیکٹر بھی کر لیں نا، ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف باقی سارا سسٹم ہے اسٹیبلشمنٹ بشمول. یہ زیرو سم گیم ہے. اگر خان کو فائدہ ہوتا ہے تو ان کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خان آلسو ونز اینڈ نون آلسو ونز اینڈ پیپلز پارٹی آلسو ونز اینڈ اسٹیبلشمنٹ. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، یہ شارٹ ٹرم میں دیکھیں، میں ایک سوال کرتا ہوں، آخری پوائنٹ نہیں آپ اسی کے اندر ایڈ کریں، جواب دیں. میں ایک سینیریو دیتا ہوں کہ یہ زیرو سم گیم سے میں پوچھ رہا ہوں کہ ایسی زیرو سم گیم ہو گئی ہے کہ سب کو اندازہ یہ ہو جاتا ہے یار اب یا خان نہیں تو یا جنرل صاحب نہیں، آپس میں یا فائنل ہوگا آئے پار، اور ہو سکتا ہے پھر پورا نظام ہی ڈوبے. اگر پورا نظام ڈوب رہا ہے تو میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل، مجھے یہ پتا ہے کہ اگر نظام ڈوب گیا تو پھر اگلے جو نیا آرڈر بنے گا اس میں عمران کا تو شاید کچھ نکلا ہے، میرا کچھ نہیں نکلنا، تو پھر میرے لیے تو لیسر ایول عمران ہوگا نا. ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ بات کروں گا. لیکن نظام، اگر عمران خان جیل میں ہے نظام نہیں ڈوبتا. ہاں لیکن جیل میں کب تک رہیں گے اگر جوڈیشری کے ساتھ آپ تعلقات کرتے ہیں. which is why I connect to your only thing. میں کہہ رہا ہوں اگر جوڈیشری کے ساتھ سارٹ آؤٹ نہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے، نہ یہ عمران کو جیل میں رکھ سکیں گے، اور جیل سے جب باہر رہیں گے تو یہ کوئی بھی نہیں ان کا ڈیل کر سکتا. which is why I think میں تو بالکل کلیئر ہوں مالک صاحب کہ میرے خیال میں ٹاکس ہوں نہ ہوں، اس وقت سسٹم کا موڈ یہ ہے کہ خان ہیز ٹو اسٹے ان جیل ہر حال میں، جب تک کوئی unless he comes down a few notches. لیکن I agree with you، اگر عدلیہ سے انہوں نے اپنی چیزیں ٹھیک نہیں کی، وہ ایک اسکیپ ڈور ہے، ایک کلوز ہے، وہاں سے اگر اس کو ریلیف مل گیا پھر معاملات وہاں چلے جائیں گے، پھر دوسری سائڈ کو وہ کرنا پڑے گا that which they can't do. وہ کہتے ہیں نا دو انسٹیٹیوشن میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں پہلا تو آپشن ہوتا ہے کہ معاملات سیدھے کر لیں. اگر معاملات سیدھے نہ ہو تو پھر ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو سیدھا کر لیں. اگر دوسرا سیدھا نہیں ہوتا پھر ہوتا آپ خود سیدھے ہو جائے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں چومکھی لڑائی نہیں لڑ سکتے.
یا تو کہیں مارشل لا لگانا تو اب جو مرضی کرے. جب تک ہائبرڈ نظام ہوتا ہے, کچھ فگ لیوس ہوتے ہیں, سب کچھ, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے بھی لڑے, بیکاز ایک طرف پاپولر پاور ہے اور ایک طرف ریاست کی پاور ہے. تو اب درمیان میں ایک ہے جوڈیشری کا بھی سائڈ ہے. تو آپ کو ایک کے ساتھ تو بھیا کرنا پڑے گا کرنی ہوگی. اور میرے خیال میں کیونکہ 2 مہینے میں جوڈیشری میں بھی چینج آ رہا ہے, 2-2.5 مہینے میں, تو آئی تھنک ڈائنامکس بھی چینج ہو جائیں گے میرے خیال میں. میری یہ اگر چوٹی کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ انسٹیٹیوشن کے حق میں وہ انسٹیٹیوشن کی حق کی چینجز نہیں. آئی تھنک جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں اسٹیبلشمنٹ ول ہیو ٹو اسٹیپ بیک. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. They have to step back before the next 2-3 months. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹاپ ہیرارکی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی ٹاپ ہیرارکی, جب ان میں چینجز ہوں گی تو دونوں چینجز ان کے حق میں نہیں ہیں. سو ان کے پاس بھی ایک ونڈو ہے جو آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے. اچھا, اگر یہ ٹاکس چل پڑی, لیٹس اسیوم, تو یو ریمبر جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا تو بیچ میں جو ٹاکس ہوتی تھیں اس میں اسد عمر اور دوسری سائڈ پہ عارف الوی صاحب اور اس سائڈ پہ مجھے یاد نہیں کون کون تھا, تو وہ ہمارے لیے تو ایک میڈیا سرکس تو بالکل تھی. اچھا, اب یہ ٹاکس ہوتی ہیں, لیٹس تھوڑا سا پینٹ سینیریو. یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ جی اچکزئی صاحب کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہے اور وہ جا رہا ہے اور مل رہا ہے اور آگے دوسرا ڈیلیگیشن ہے. ہم میڈیا میں تو چلے جائیں گے ہائپر موڈ میں. اچھا, جب ہم ہائپر موڈ میں جائیں گے تو ساری ہیڈ لائنز بھی ہوں گی, ویژولز بھی ہوں گے, ٹاک شوز بھی وہی ہوں گے, اور سارا نیوز سائیکل جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو جائے گا ٹاکس اباؤٹ ٹاکس. اس میں خان صاحب نے بھی پیچھے ہو جانا ہے, اس میں سرکار کی باقی چیزوں نے پیچھے ہو جانا ہے, اس میں بجٹ کے بعد جو چیزیں ہونی ہیں وہ بھی پیچھے ہو جانا ہے, اور ایک فرینزی مچ جائے گی. اس فرینزی سے کس کو سوٹ کرے گا؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کے جتنے کیسز ہیں, مثلاً آپ کا وہ ہوا جب کیس بدلا گیا آخری موقع پہ, اس کا بھی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ نے عدت والا بھی آپ نے سنانا ہے ودن 30 days, وہ بھی ہونا ہے. آئی تھنک جوڈیشری کے پاس اتنے کیسز ہیں کہ ہر ہفتے 2-3 ہیڈ لائن جوڈیشری کی ہوتی ہیں. جو بجٹ کے ایشوز ہیں وہ لوگوں کی اکنامک حالات اتنے خراب ہے کہ وہ دب نہیں سکتی. سو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اتنی ڈیلیوشن ہوگی ایشوز کی, وہ ساتھ ساتھ چلیں گے, بیکاز ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بجلی پھر مہنگی ہو گئی ہے, پھر چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے وہ کم نہیں ہوگا. میرا خیال یہ صرف یہ ہے کہ ٹاکس ابھی جتنی جلدی ایک دم سکٹل بھی ہو گئی ہیں, سکٹل ہو بھی گئی ہیں تھوڑی بہت, تو اس لیے ٹاک شاید اتنا شور ہوگا مچے ہی نہ جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہاں, جس دن یہ جا کے نواز شریف صاحب کو ملیں گے نا اچکزئی صاحب, اس دن خبریں بنیں گی. جس دن ملیں گے پریزیڈنٹ صاحب کو اس دن خبریں ملیں گی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن جو اب یہ پھڈا ہو گیا, جس طرح بجٹ کے اندر ایک ڈسکنٹمنٹ اوپن دکھائی پیپلز پارٹی نے, تو وہ ایک ماحول میں انٹرسٹنگ چیز آ گئی. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اتنا شور مچے گا. It is more like a storm. But still it creates flavor نا, روما تو آتا ہے نا, اس نے مسالہ تو ڈال دیا نا. So I think جتنا مرضی شور بچے یا نہ بچے کچھ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزوں کا جو ہمارا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے آنے والے دنوں میں صرف ایک بات پہ طے ہوگا, کیا فوج اور عدلیہ کی صلح ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے کن ٹرمز میں ہوتی ہے اور کتنی جلدی ہوتی ہے, اور تب تک خان صاحب جیل میں بیٹھیں گے. بیکاز اس سے ریلیٹڈ ہے ہر چیز, اس سے ریلیٹڈ ہے ہر چیز. مثلا میں ایک کیس دیکھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ, May 9 کا ہر وقت پھڈا چل رہا ہے. کور کمانڈرز کانفرنس ہے, May 9 کی بات ہو رہی ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے, May 9 کے ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے. ادھر بات ہوتی ہے تو May 9 کی بات ہو رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ دنیا کا ہر مقدمہ ڈیل کر رہی ہے, ہر مقدمے کی لائیو اسٹریمنگ کر رہی ہے. یار اس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ پورا ملک رکا ہوا ہے اس کے اوپر, جو بھی کرنا ہے تم کر دو. میرے خیال میں یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے یہ والا جو ہے نا, کہ جن کے ٹرائلز نہیں چل رہے, جن کو ریلیز کرنا ہے, جہاں بھی سسٹم میں یہ ایک ایپیٹائٹ ہو رہی ہے نا, پالیٹکس کورٹ بھی کھیل رہی ہے. لیکن کورٹ کو کے لیے یہ بڑا آسان ہے کرنا, لیکن میرے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسان ہے. اگر ان کو, میرے خیال میں پہلا انڈیکیشن ہوگا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ معاملات کو سدھارو, کہ یہ جو May 9 والے لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیں گے, یا ناٹ ساروں کو, بہت ساروں کو. یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ اگر ہوا تو میرے خیال میں دیٹ مینس کہ سسٹم میں ایک ایپیٹائٹ آ گئی ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سدھارو. پہلا انڈیکیشن یہ ہوگا. فائنل تھاٹس آئی تھنک دین وی شوڈ ریپ اپ. دیکھیں, آئی تھنک ایک تو
خیال یہ ہے کہ جو 3 ججز کی سیٹس فل ہو رہی ہیں وہ فل ہو جائیں تو اس کے بعد یہ بینچ بنے گا. اور شاید چیف جسٹس کے پاس اس وقت وہ میجورٹی نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں کسی بھی فیصلے کے لیے. تو اگر تو یہ بینچ یہ 3 ججز آنے کے بعد یہ بینچ بنتا ہے اور اس کا فائدہ جو فیصلہ ہے وہ لیجسلیٹو کورٹس کے حق میں فار ایگزامپل جاتا ہے, تو وہ میسج بڑا کلیئر ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر ایبسلیوٹلی ابھی کوئی بھی ریلیف نہیں آنی. اگر دوسری طرف فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کو ہم اگلے ویلاگ میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن میرے خیال میں کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ اگر ان کے تعلقات ایسے ہی رہے فوج کے اور جوڈیشری کے, تو پھر گیم کہیں سے کہیں ایکسٹریم پہ بھی جا سکتی. It's going to be a long hot summer. I don't think that summer is going to be that long. It's going to be very hot, and if it doesn't, تو جس طرح ہوتا ہے نا cat on a hot tin roof, تو پھر خالی political parties will not be on the tin roof, establishment will be on the hot tin roof also. ایک ڈیجیٹل پہ یہ آپ نے ویلاگ دیکھا, ہمارا ایک نیوز کی سکرینز پہ تو روزانہ یہ تجزیہ چلتا رہے گا, بٹ اب یہ باقاعدگی سے آپ ہمیں یہاں بھی دیکھ پائیں گے. See you next time.